بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی دنیا چینل کو دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوگے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمرود اور مچھر کے بارے میں کہ نمرود کی ہلاکت کیسے ہوئی اور ایک مچھر نے نمرود کو کیسے موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے اسلامی واقعات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور جو اسے خدا نہیں مانتا تھا وہ اس پر بہت ظلم کرتا تھا۔ نمرود بت پرست تھا اور سب کو بت کی پوجا کراتا تھا۔ اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت اور گمراہی نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مشرق سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر نمرود کو غصہ آیا اور کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کیا۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو اس میں آگ کو جلایا گیا۔ جب لکڑیوں میں آگ جل گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی پڑ گئی۔ جب نمرود نے دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد بھی نمرود اور بابل کے لوگ اللہ پر ایمان نہ لائے۔ لہٰذا نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ اللہ سے ملاقات کر سکے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو لڑکاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ آسمان کا خدا مجھے جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھ کر لوگ نمرود کے آگے سجدہ کرنے لگے اور بہت لوگ نمرود کو ماننے لگے۔ لیکن نمرود اس بات سے باخبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر آنے والا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو نمرود کے دربار پر بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن نمرود نے صاف انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے سب سے کمزور مخلوق سے تباہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی اور نمرود نے اپنی فوج کو تیار کیا۔ تیسرے دن اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر بابل شہر میں داخل ہو گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھر نے لشکر کے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور گوشت چاٹ گئے۔ ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور ناک کے راستے دماغ میں داخل ہو گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پہ ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا۔ حالت ایسی ہو گئی کہ جو شخص بھی نمرود کے دربار پر آتا تو نمرود اپنے سر پر جوتا مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سال تک لوگ جوتے اور ڈنڈے مارتے گئے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے
جو سب کچھ کر سکتی ہے، ممکن کو ناممکن اور ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی اپنے آپ پر گھمنڈ یا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایسی روحانی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔